السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق اسلامی چینل، اور آپ سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور اپنی رحمت والے معاملات فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایمان کی حقیقت کے متعلق ہے، اور ایمان کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ کیا ہے۔ آئیے اس پر آج قرآن و حدیث سے اور چند آسان سی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، ایمان امن سے ماخوذ ہے، یعنی ایقان اور یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے ذریعے پر یقین کر لینا کہ اس کے بعد ناکامی کا کوئی خوف و خطرہ باقی نہ رہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے، ہمارے دل کے اندر جو خیالات خواہ اچھے ہوں یا برے، جو خیالات جگہ بنا لیتے ہیں، گھر کر لیتے ہیں، ان خیالات کے گھر کر لینے کو یقین کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہر کام میں اور ہمارے ہر کام کی بنیاد وہ یقین پر ہے۔ مثال کے طور پر، ہم میں سے کوئی بھائی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یوں ہی سفر پر تو نہیں نکل پڑتا نا، وہ سب سے پہلے کچھ چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، اپنی صحت کو دیکھتا ہے، زاد راہ کو دیکھتا ہے، سواری کو دیکھتا ہے، سفر کی نوعیت کو دیکھتا ہے۔ جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری صحت بھی اس قابل ہے، میری سواری بھی اس قابل ہے، میرے پاس زاد راہ بھی پورا ہے، جب وہ یقین کرتا ہے، یقین حاصل کر لیتا ہے ان چیزوں پر، تو پھر وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہر کام کی بنیاد وہ یقین پر ہے، اور یقین کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی اور علماء کرام، صوفیاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دلوں میں پاکیزہ خیالات کو جمع کرو، اپنے دل کو پاکیزہ خیالات کا مرکز بناؤ، تاکہ وہ حقیقی رہنمائی کی طرف آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ جب ہم کلام مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی پاکیزہ دلوں کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ آئیے سورہ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اس دل کو پاک کیا، اور تحقیق ناکام ہوا وہ جس نے اس دل کو گندگی سے آلودہ کر لیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اس دل کو پاک کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا بدن ہی بگڑ گیا۔ پھر حضور نے فرمایا، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے۔ اب اس جملے کو آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرایا، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے پاکیزہ دلوں کو ہی پسند فرمایا ہے۔ اور پھر آگے مزید ہم دل کے بارے میں اگر قرآن کی آیات میں غور کریں تو اللہ پاک نے دل کی بھی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، 3 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283 دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اور گواہی نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ آثم قلبہ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ جبکہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 89 میں فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
مگر جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے قلوب کی، دلوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی قلب آثم، دوسری قلب سلیم، اور تیسری قلب منیب۔ تو ان تینوں اقسام میں سے آخری 2 اقسام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قلب آثم، مختصر سی تشریح میں ان اقسام کی کر دیتا ہوں۔ قلب آثم وہ قلب ہے جو برے خیالات کا مرکز ہو، برے عقائد کا مرکز ہو، جو گناہوں کے سے لتھڑے ہوئے خیالات کا مرکز ہو، اس کو قلب آثم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسی قلبی حالت سے محفوظ فرمائے۔ اور قلب سلیم، ایسا قلب جو برے خیالات سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور قلب منیب، وہ دل جس کے اندر برے خیالات تو آتے ہیں، مگر اس کی ایک خاصیت یہ ہے، یہ برے خیالات کو رد کر کے اس کی جگہ اچھے خیالات کو لے کر آتا ہے۔ یہ تو ہو گئی یہاں تک بات۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اچھے خیالات کو اپنے اندر کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے دل، ہمارے قلوب قلب منیب بنے یا قلب سلیم بنے، ایسی کیفیات ان کے اندر پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے میرے بھائی، یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خود بخود اپنے اندر ایسے خیالات کو پیدا کرے۔ اس کے لیے کسی راہبر کی، کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنما کے بغیر، راہبر کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے۔ نابینا شخص وہ بغیر کسی راہبر کے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا بازو پکڑ کر اس کی منزل تک نہ پہنچا دے۔ تو اب اس ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ پھر ایمان کی تعریف یہ بنے گی کہ جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ یعنی سب سے پہلا اور اہم مرحلہ یہ ہے کہ نبی کی تصدیق کی جائے۔ نبی ہی انسان کے قلوب کو قلب منیب اور قلب سلیم بناتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے اپنے محبوب کو پاک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی، پہلا مرحلہ جو ایمان کا ہے وہ نبی پاک کی تصدیق ہے، یا یوں کہیے کہ ایمان نبی کی وجہ سے ملتا ہے، نبی کی تصدیق کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور صدائے حق اسلامی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں ایسی بے شمار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھی دے، موقع بھی دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔